بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کلاس نمبر 131 پارا نمبر 14 ہے ہمارا. سورہ ہجر چل رہی ہے آیت نمبر 78 سے 99 یعنی سورہ ہجر کے اختتام تک انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک تھے جنگل والے البتہ ظالم. یہاں پر جو جنگل والوں سے مراد ہے یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے. اور آپ سوچیں کہ جنگل میں گھر بنے ہوئے ہیں یعنی بہت پوش ایریا، اور یہ ان کی طرف اس لیے اب شعیب علیہ السلام کی بات اس لیے آ گئی کیونکہ پچھلی جو قوموں کا ذکر آیا یہ سب آس پاس ملتی جلتی ہیں. اب ان کے بعد ان کی باری آئی اور ظالم تھے یہ. شرک کے علاوہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان کا ظلم کیے بھی تھا. شرک تو کرتے ہی تھے لیکن ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے. فانتقمنا، تو انتقام لیا ہم نے منہم ان سے. وانہما، اور بے شک وہ دونوں یعنی قوم شعیب قوم لوط لبی امام مبین، البتہ واضح راستے پر تھے. یعنی راہ چلتے ہوئے ان جو بستیاں تھیں ان کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے انتقام لیا، اور جو انتقام لیا عذاب ایسا آیا تھا کہ کیونکہ انہوں نے زلزلہ آیا اور چنگاڑ آئی، پھر دھماکہ ہوا، اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق کذب جھٹلایا اصحاب الحجری ہجر والوں نے المرسلین رسولوں کو. یہ ہے صالح علیہ السلام کے قوم. وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں. فَكَانُوا، تو تھے وہ انہا ان سے معرضین اعراض کرنے والے. وَكَانُوا، اور تھے وہ يَنْحِتُونَ، وہ تراشتے من الجبال، پہاڑوں سے بیوتن گھروں کو. آمنین، امن سے رہنے والے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پکڑ لیا انہیں چنگاڑ نے. مصبحین، جبکہ وہ صبح کرنے والے تھے. فما اغنا عنہم، تو نہ کام آیا انہیں ما جو کچھ کانو تھے وہ یکسبون، وہ کمائی کرتے. ان کی کوالٹی کیا تھی؟ انہوں نے پہاڑوں پہ تراش تراش کے گھر بنایا تھا. ٹھیک ہے کہ پتھر بھی نہیں پڑ سکتے، عذاب نہیں آ سکتا ان کے اوپر، اس طرح سے کہ بہت اسٹرانگ بلڈنگس تھیں کہ نہیں ٹوٹتی. زلزلہ وغیرہ سے بھی بہت اسٹرانگ انہوں نے بلڈنگ اسٹرکچر بنایا تھا. اور پہاڑوں میں تھا تو ظاہر سی بات ہے گھر اندر کی طرف تو تھے، تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی عذاب پتھروں والا آتا تو ان کو پر لگ جاتا، یعنی گھروں پہ لگتا کہ تو وہ اندر کو تراشے ہوئے گھر تھے. یعنی خوب اچھا مضبوط اسٹرکچر، اور اپنے اسٹرکچر پر خوب ناز کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے نا ہم انسانوں میں کہ اللہ کا عذاب آیا لیکن ہم اس کو عذاب نہیں، ہم اس کو انوائرمنٹل ڈسٹارڈر سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ مسئلہ ہوا ہے، کوئی ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے، یا کسی فلاں شخص کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کیوں نہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہو، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں. تو ان کا بھی یہی مسئلہ تھا. پھر آگے آگے قومیں چلتی گئیں تو انہوں نے مزید اسٹرانگ اسٹرکچر کی بلڈنگ بنائی کہ کچھ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح پڑھا؟ چنگار کے ساتھ پڑھا کہ چیخ کی آواز آئی. اور جب پہاڑوں میں اندر کی طرف گھر بنے ہوں تو پتہ ہے نا کہ جب سرنگوں میں بھی اگر ہم جاتے ہیں اور ہلکی سی بھی آواز ہماری ایکو ہو رہی ہوتی ہے اس میں، تو سوچیں کہ وہ جو آواز کا لیول تھا جو ان کو آگے سنا تو وہ ایکو کے ساتھ، اور ان کے کان پھاڑ دیے اور یہ پھر اس طرح سے مر گئے. تو انہوں نے جتنے بھی اپنے لیے پروٹیکشن کی کمائی کی اور پروٹیکشن کے لیے آثار بنائے، کوئی بھی ان کو فائدہ نہیں دیا. وما، او نہیں، خلقنا، پیدا کیا ہم نے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو. وما، او جو بینہما، درمیان ہے ان دونوں کی، الا مگر بالحق، ساتھ حق کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور ہر ایک چیز مقصد کے ساتھ ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں. وَإِنَّ، اور بے شک السَّاعَةَ، قیامت، لَآتِیَةٌ، ضرور آنے والی ہے. پس درگزر کیجیے الصفحہ، درگزر کرنا، الجمیل، خوبصورتی کے ساتھ. یعنی آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بھی ایک طرح سے کہہ رہا ہے کہ تسلی دے رہا ہے کہ ان لوگوں کو کیا کرو، درگزر کرو. کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے پریشان کر ہی رہے تھے.
اور پھر کیونکہ پچھلی قوموں کے بھی جب واقعات سنائے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو ڈھارس دے رہے ہوتے تھے، اور باقی قوموں کو یعنی باقی لوگوں کو، عوام الناس کو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہوتے تھے۔ یہ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے کہ پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اس کا بھگتان کیا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے کیونکہ اس کے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں، جا کے دیکھی بھی جا سکتی ہیں۔ جہاں عذاب آیا وہ کبھی نہیں بس سکی بستیاں، تو تو یہ والی چیز جو ہے ڈیفینیٹلی ہے۔ تو کبھی بھی جب بھی عذاب انسان اپنے، ابھی بات آ رہی تھی ریفلیکشن میں، کہ جب بھی فطرت سے روگردانی کرے گا تو پھر اس کا مداوع اس نے کرنا پڑے گا، عذاب آئے گا اس کے اوپر۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر تسلی دے رہے ہیں رسول اللہ کو کہ آپ کیا کریں، ان سے درگزر کریں، خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں۔ آپ کو خوبصورتی کا درگزر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دل میں کوئی میل نہ رکھیں، ٹھیک ہے، شکوہ شکایت نہیں کریں، بدلے کی نیت نہیں رکھیں، جتلائیں نہیں اشاروں کناروں میں، ٹھیک ہے، یعنی بالکل مکمل درگزر کر دیں، اگنور۔ ان رب کا، بے شک رب آپ کا، ہوا وہی ہے، الخلاق، خوب پیدا کرنے والا، العلیم، خوب جاننے والا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا کا، دی ہم نے آپ کو، سبعاً، سات، من المثانی، دہرائی جانے والی آیات، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ یعنی رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی زیادتیوں کو پر غم نہ کریں، بلکہ آپ نعمت کی طرف نظر رکھیں اپنی۔ اور نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات دی ہیں۔ اب اس میں آیات سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ 7 سب المثانی سورہ فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یا پھر 7 طویل صورتیں شروع کی جو ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، انعام، یہ جو 7 طویل صورتیں سٹارٹنگ میں آتی ہیں ان کی طرف بھی ہے۔ اور قرآن عظیم، وہ قرآن عظیم جو اپڈیٹ ورژن میں آیا ہے، اس کے اوپر آپ شکر کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کچھ سرداران قریش کو ملا تھا وہ ختم، اور آپ کو جو ملا ہے وہ باقی ہے۔ یعنی ان کو جو ملا ہے وہ تو ایک مہلت ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو جو چیز ملی ہے قرآن کی شکل میں، یہ چیز باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے لیے عمل کے پوائنٹ دیکھیں تو ایک تو بات یہی کہ پچھلی جو اقوام ہے ان سے ہم نے عبرت لینی ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تو آنی ہے، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ اپنا دل جلانے کے اور بدلے کی چاہت رکھنے کے یا پھر اس کا برا چاہنے کے، کیا کرو، درگزر کر دو۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت اصول ہے کہ اگر انسان اس چیز کو سوچ لے نا، کہتے نہیں کہ موت کو یاد کرو تو تمام زندگی کی لذتیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، کہ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی اور آپ اس ٹائم پر موت کو یاد کر لیں، اتنا لے کر آ جائیں اپنے ذہن کو کہ موت سوچ لیں، تو وہ جو چیز چاہیے تھی وہ آپ کی، اس کی محبت نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت تو ڈیفینیٹلی آنی ہے۔ تو جب قیامت آنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر سب برابر کر دینا ہے، یعنی سارے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ حق کے ساتھ کرنا ہے، ظلم کا بدلہ ظلم کے ساتھ ملے گا۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی انرجی ادھر لگانے کے، جلن پورن کرنے کے، ٹھیک ہے، آرزویں پالنے کے، کیا کریں، بالکل مکمل درگزر کر دیں، اور پھر کیا کریں اس کے بجائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الٹرنیٹ بھی دیتے ہیں کہ اچھا یہ کرو، یہ نہ کرو، اور کیا کرو۔ تو الٹرنیٹ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، کہ ان کی طرف توجہ دینے کے بجائے، ان کے ظلم و زیادتی کو سوچنے کے بجائے، اپنی انرجی ادھر لگانے کے بجائے قرآن عظیم کی طرف آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کی طرف دیکھیں، قرآن عظیم کی طرف دیکھیں، جو مکمل نعمت، مکمل کتاب آپ کو دی گئی ہے، اپڈیٹ ورژن جو دیا گیا ہے۔ پھر آگے، لا تمدن، نہیں آپ لمبی کریں، آئینئی کا، اپنی نگاہوں کو، یعنی اپنی دونوں نگاہیں، دونوں آنکھیں، الا طرف ما متعنا، اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن، کئی قسموں کو، یعنی گروہوں کو، منہم، ان میں سے، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی آپ غم کریں ان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی نگاہوں کو لمبی نہ کریں، یعنی کسی چیز کو دیر تک دیکھنا یا توجہ سے دیکھنا یا حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا، یہ والا کام نہیں کریں۔ کس کے اوپر نہیں کریں؟ کہ وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مختلف اسکلس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کسی کو کچھ دیا ہوا ہے، کسی کو کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بجائے اس کے کہ ان کی نعمتوں کو دیکھیں اور آپ رشک کریں، حسرت کریں، نان مسلمس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قریش مکہ کے پاس بہت کچھ تھا، تو یہ دیا ہوا ان کی طرف دیکھنے کے بجائے، ان کے لیے غم کرنے کے بجائے، بلکہ کیا کریں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جھکانے اپنا کندھا مومنوں کے لیے، یعنی جو معلومات رکھتے ہیں
ان کو زیادہ نہ دیکھیں، ان پر غم نہ کریں، بلکہ کیا کریں، مومنوں کے لیے اپنے کندھے جھکا لیں، یعنی مومنوں کو اپنے قریب آنے دیں، ان کے اوپر توجہ رکھیں، ان سے آپ کو سکون ملے گا۔ وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں تو النذیر، ڈرانے والا ہوں، المبین، کھلم کھلا، کما جیسا کہ انزلنا، نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین، وہ جنہوں نے جعلوا، کر دیا، القرآن، قرآن کو، عظیم، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی رسول اللہ کا مقصد کیا ہے، نذیر مبین کا، اور کیونکہ تقسیم تو جو اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے رزق کے حوالے سے، اس کے اوپر حسرت کرنا ویسے بھی ہمیں منع ہے نا، کہ حسد نہیں کرنا ہے۔ حسد کیا کرتی ہے، نیکیوں کو جلا دیتی ہے، کیونکہ حسد کر کے ہمیں سامنے والی کی چیز نہیں ملتی، بلکہ اپنا ہم آرام، سکون، اس کو ہم تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوسرا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ حسرت نہیں کرو، ان کی چیزوں کو نہیں دیکھو، بلکہ کیا کرو، اپنی طرف سراؤنڈنگ میں جو تمہیں نعمت کے طور پر مومنین لوگ ملے ہوئے ہیں، ان کے اوپر غور کرو۔ یہ بڑی خوبصورت نا اللہ تعالیٰ یہاں پر اصول دے رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے نوازا ہوا ہے، اور آپ ان سے مروب ہو رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ پھر ان کی گیدرنگ میں اٹھنے بیٹھنے کے کہ بہت زیادہ میل ملاپ کریں گے، ان کا گھر دیکھیں گے، تو کیا ہوگا، پھر دل میں حسرتیں آئیں گی، اپنی جو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، ہدایت کی نعمت دی ہوئی ہے، برہان کی نعمت دی ہوئی ہے، اس پر سے توجہ ہٹے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ان گیدرنگ میں زیادہ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرنے کے، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے جو ہماری ہی آئیڈیولوجی کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو برہان کو امپورٹنٹ نعمت سمجھ رہے ہیں، یا جو بہت شکر کرنے والے ہیں، اپنی نعمتوں کے اوپر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر رسول اللہ کا جو مقصد ہے وہ ڈرانے، اور ڈرانے کا مقصد ہے، یعنی رسول اللہ آئے ہیں اور جہاں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی طرف، وہاں وہ ڈراوا بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ نازل کیا ہم نے بانٹ لینے والوں کے اوپر، یعنی ایک تو تقسیم کرنے والے، یعنی جو دین میں بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض نہیں، ٹھیک ہے، یا پھر قسمیں کھانے والے ہیں، جو ہم نے سنا بھی تھا نا کہ رسول اللہ کے مرڈر پلاننگ کرنے سے پہلے ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ڈیفینیٹلی وہ یہ کام کریں گے۔ اسی طرح ہم نے پچھلی قوموں کی نبیوں کی پلاننگ کے جو لوگ ہوتے تھے، مرڈر کی جو پلاننگ کرتے تھے، وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھا کے ہوتے تھے کہ ڈیفینیٹلی انہوں نے مرڈر کرنا ہی ہے نبی کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، اور ان کی کوالٹی کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو اشارہ ہے نا تورات اور انجیل کے ماننے والوں کی طرف ہے، کہ ان کا طریقہ یہی تھا۔ ایک تو انہوں نے تورات اور انجیل کے میسج کو خلط مت کر دیا تھا، دوسرا پک اینڈ چوز والا بیہیویئر بھی کر لیا تھا کہ کوئی چیز کرتے کوئی چیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کرا، قرآن کو بھی نہیں مانا۔ فوا ربی کا، تو پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، یعنی جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قیامت کے دن ضرور ان سے سوال کیا جائے گا جنہوں نے کتاب کو تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، اما، اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے، یعنی کچھ پر عمل کرتے، کچھ چیزوں کو مان لیتے اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی مخالفت کرتے۔ پس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے، بما، جس کا تؤمرو، آپ حکم دیے جاتے ہیں، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجیے، عن المشرکین، مشرکوں سے۔ اسٹارٹنگ میں جب رسول اللہ کو نبوت کی رسپانسبلٹی ملی، تو اسٹارٹنگ میں انہوں نے تبلیغ کا کام چھپا چھپا کے خاموشی سے کرنا تھا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا تبلیغ کا کام کرنے کے لیے پرمیشن دے دی۔ انا، بے شک ہم، کفینا کا، کافی ہیں ہم آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے بدلے ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور مذاق اڑانے والے جو تھے، یہ 5 قبائل تھے، یعنی 5 سردار تھے جو رسول اللہ کا مذاق اڑانے میں پیش تھے، جس میں سے نمبر 1 تھے بنو اسود کے، اسود بن مطلب، ٹھیک ہے، نمبر 2 تھے بنو زہرہ کے، اسود بن عبد یغوس، اور نمبر 3 تھے بنو مخزوم کے، ولید بن مغیرہ، نمبر 4 تھے سہم کے، بنو سہم کے، عاص بن وائل، اور نمبر 5 تھے بنو خزاع کے، حارث بن تلاتلہ۔ یہ 5 لوگ تھے، 5 سردار لوگ تھے یہ، اور یہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کا اور وحی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ آپ جو ہیں کھلم کھلا تبلیغ کریں، ان کی باتوں کو پرواہ نہیں کریں، اور آپ کے لیے میں کافی ہوں۔ اور وہ لوگوں کی اور کوالٹی کیا ہے؟ اللہ دینا، وہ لوگ جو یجعلون بنا لیتے ہیں مع اللہ، ساتھ اللہ کے الہ آخر، دوسرا الہ، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کیا انجام بنے گا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انکا، کہ بے شک آپ، یضیق، تنگ ہوتا ہے، صدر کا، سینہ آپ کا، بما، بوجہ اس کے، جو یقولون، وہ کہتے ہیں۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے، بحمد ربی کا، ساتھ ہم کے اپنے رب کی، وکم من الساجدین، اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے، وعبد، اور عبادت کیجئے، ربک، اپنے رب کی، حتی، یہاں تک کہ یا کا، آ جائیں آپ کے پاس، الیقین، یقین یعنی موت۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بڑی جینون سی بات بتا رہے ہیں، یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ کی فیلنگس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ نوز کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، اور یہ بڑی ایک نیچرل سی بات ہے کہ کسی بھی انسان کا جب وہ کرٹیسائز ہو رہا ہوتا ہے اور کرٹیسزم سنتا ہے اپنے بارے میں، تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، نیچرل بات ہے بالکل یہ۔ ہم کچھ لوگوں سے کہہ دیتے ہیں نا، نہیں نہیں آپ اتنا مت سوچیں، اتنا نیگیٹو نہیں جائیں، اتنا ڈیپ تھنک نہیں کریں، اتنا برا نہیں مانیں، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ نہیں، پہلی چوٹ تو یہی ہے، پہلا تو ایکنالجمنٹ یہی ہے کہ آپ اس کی فیلنگ کو ایکنالج کریں، کیونکہ وہ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جذبات رکھے ہیں، اللہ ہی نے تو رکھے ہیں، برا ماننے کے جذبات بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں، غم منانے کے جذبات بھی اللہ ہی نے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ایکنالج کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کے سینے میں تنگی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، برا مانتا ہے ان کی یہ باتیں، خراب خراب باتیں سن کر کے، لیکن آپ کیا کریں؟ پھر سولوشن دے رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی حمد بیان کریں اور سجدہ کریں، یعنی نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سجدہ کریں، اور اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی یقین آ جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں آپ کو، ان سے سینہ تنگ ہونے کا جو سولوشن ہے، تنگی کو ختم کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کی جائے۔ اور یہ بڑا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں پر نا فارمولا دے رہے ہیں ہم سب کو کہ پریشانی آتی ہے اور ڈیفینیٹلی آئے گی، بنا پریشانی کا تو کوئی وعدہ ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ دنیا میں تو خوف بھی ہوگا، غم بھی ہوگا، تو یہ نیچرل پروسیس ہے زندگی میں، جب انسانوں کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اٹیک بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور سینہ بھی تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اسٹریس یا ڈپریشن میں لے جانے کے، اپنے آپ کو حمد و تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی لگا دیں، یعنی حمد بڑھا دیں، تسبیح بڑھا دیں، اللہ کی کثرت کر دیں سجدوں کی، تاکہ سینے میں جو ہے سکون مل جائے، کیونکہ سکون جو ہے ملتا ہی اللہ کی یاد سے ہے، قرآن سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ آج ہمارے لیے کافی خوبصورت سائیکولوجیکل جو پرابلم ہمیں ہوتے ہیں سینہ تنگی کے اور ذہن کے خراب ہونے کے اور برا ماننے کے، اس کے اللہ تعالیٰ نے آج سولوشن ہمیں دیے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔